آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بابا جان کیا جنات بھی سائنسی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جنات جواب غور سے چلا سننا سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مخلوق ہے اور یہ مکلف بھی ہیں. کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں سنی بھی ہوتے ہیں، غیر سنی بھی ہوتے ہیں. کیا بولا تو نے پہلے کیا تو یہ مشینیں وغیرہ چلا تو سکتے ہیں. اچھا، اور فون پر بات بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی فون پہ بات کی ہے؟ یہ زبردست سوال ہے. ایک بار یہ اپنا ہوا تھا یہاں فیضان مدینہ میں ہی سے بات کی تھی اعتکاف کے دنوں میں. تو یہ کورنگی میں رضا مسجد میں کچھ جنوں نے پریشان کر رکھا تھا اسلامی بھائیوں کو، معتکفین کو. تو اب اس پر یہ کہ اسلامی بھائیوں نے ترکیب بنائی اور فون پر تو کسی پر جن آیا ہوا تھا. اس وقت 2 جن آئے ہوئے تھے، 2 پر. تو وہ فون پر بات کروائی میری. تو وہ بڑا عجیب و غریب وہ آوازیں نکال رہے تھے. اس وقت تو اپنا مدنی چینل تو تھا نہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جنات کون سا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ کا نمبر کہاں سے مل گیا؟ آپ کو صبح و شام کے اذکار جو ہے اور پابندی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ابھی تک تو کال آیا ہے نا، پھر وہ اوپر ہی آ کر کے سوار ہو جائے. دیکھیے عام طور پہ پبلک کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے نا اس طریقے کے جھوٹے دعوے بھی کیے جاتے ہیں. نہ سائنس سے ثابت ہے، نہ ہی عقل سے ثابت ہے، نہ ہی شریعت سے ثابت. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات کو فون یا کال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ انسانی ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں؟ کیا انہیں ضرورت ہے کہ وہ انسان کی ان ترقی یافتہ چیزوں کو استعمال کریں جبکہ اللہ نے ان کو اس سے اوپر کی طاقت دے رکھی ہے؟ اور قرآن مجید کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں کہ وہ لوگ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا ہے. جب کبھی انہیں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی براہ راست آ کر کے بات کر سکتے ہیں، ہے نا. وہ چاہیں تو ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انسان ان کو اپنی خواہش سے کبھی دیکھ نہیں سکتا ہے. انہوں نے جناب نے کہا کہ میری جو ہے ان سے گفتگو ہوئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جنات کون سا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں؟ ان کو آپ کا نمبر کہاں سے مل گیا؟ انہوں نے جو ہے آپ سے بات کری اور آپ سے کچھ سوالات کیے یا آپ نے ان سے کچھ سوال کیا، وہ بڑی عجیب و غریب جو ہے آوازیں نکال رہے تھے. اور کیسے آپ نے یہ نشاندہی کر لی کہ واقعی وہ جنات ہی تھا یا پھر کوئی عام انسان تھا جو آپ کو بیوقوف بنا رہا تھا اور آپ بن رہے تھے؟ ایسا بھی تو ممکن ہے نا. اور اگر واقعی یہ صحیح ہے کہ ان کا کال آیا تھا، آپ کو صبح و شام کے اذکار جو ہے اور پابندی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے، ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ابھی تک تو کال آیا ہے نا، پھر وہ اوپر ہی آ کر کے سوار ہو جائے. کہ دیکھیے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، وہاں شیطان و جنات کا بسیرا نہیں ہوتا ہے، وہاں شیطان نہیں آتے ہیں. اس لیے صبح و شام کے اذکار کا اہتمام بھی آپ کریں کثرت کے ساتھ. یہ بسا اوقات ہے کہ انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے نا. انسان وہم کا شکار ہوتا ہے تو بعض دفعہ پرچھائی سے بھی اسے ڈر لگنے لگتا ہے، بہت زیادہ اپنے اندر الجھن محسوس کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں وہ ڈر جاتا ہے، یا بعض دفعہ اس کے اندر بہت ساری ایسی کیفیات ہوتی ہیں جو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. میرے پاس خود ایسے کئی لوگوں کے کالز اور میسیجز آتے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، بہت پریشان ہیں اور وہ بڑی الجھن کے شکار ہیں. ایسے لوگوں کو اذکار کا صبح و شام اہتمام کرنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھا کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں. چیز شریعت سے ثابت ہے، سائنس سے ثابت ہے. دنیا کا تیسرا عجوبہ ہے جو آ کر کے کہہ رہا ہے کہ جنات سے ہماری کال پہ بات ہوئی تھی. اور سورہ جن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر بھی دی ہے. اللہ کے رسول نے جب تلاوت کی کچھ جناتوں نے اس کلام کو سنا اور جا کر کے اپنی قوم میں بیان بھی کیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے عوام کو گمراہ کرنے کا یہ بڑا سادہ، بڑا آسان سا طریقہ ہے. کوئی آ کر کے کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، عوام نعرے لگانے لگتی ہے. کوئی آ کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے مجھے فلاں فلاں ذمہ داری دی ہے اور میں وہ پورا کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، ہے نا. کوئی آ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میری جناتوں سے بات ہوئی ہے. ارے بھائی کیوں ایسی باتیں پیش کرتے ہو؟ قرآن و حدیث پیش کرو نا، اللہ اس کے رسول کا پیغام سناؤ لوگوں کو. یہ غلط واقعات، یہ بابا جان کی ایک ویڈیو اور وائرل ہو رہی تھی، آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا. کہیں جو ہے آپ کے پیر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہاں ہاتھ رکھیں اور بابا جان کی گھوڑی کر کے کوئی دعا جو ہے یہ جناب سکھا رہے تھے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اس طریقے کی دعائیں ہوتی ہیں. دین کو مذاق بنا کر کے رکھا ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے بیان کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں بکتے رہتے ہیں. عوام بیچاری سن رہی ہے کیونکہ جہالت ہے نا، علم معلوم ہی نہیں، ان کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں، تو کیا کرے گی بیچاری عوام. انشاءاللہ وہ ویڈیو کل کے دن آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں جو ہے گمراہی کے طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی گمراہی سے ہماری حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.